ابھی جیسے کہ بتایا گیا کہ جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے سورہ المؤمنون 18واں سپارہ اس کی پہلی سورت، اس کی ابتدائی 10-11 یہ آیات ہیں۔ ان آیات کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آیات کی تلاوت ہو چکی ہے، وقت کی کمی کے پیش نظر دوبارہ ان آیات کی تلاوت نہیں کی، براہ راست ان آیات کی تشریح کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ سورت مکی سورت ہے۔ جب مسلمانوں کا مرکز مکہ تھا، قبل از ہجرت مرکز اسلام مکہ ہے، اور بعد از ہجرت مرکز اسلام مدینہ ہے۔ تو جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی اس کو مکی سورت کہتے ہیں۔ مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی، بلکہ دور مکی میں نازل ہوئی، اور بعد از ہجرت جو نازل ہوئی اس کو مدنی سورت کہتے ہیں، جب مدنی دور تھا۔ ہر دور کے اپنے حالات تھے، ان حالات کے مطابق آیات نازل ہوئی۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کا انداز تحریری نہیں ہے بلکہ تقریری ہے۔ تحریری انداز اس کو کہتے ہیں کہ ایک موضوع سے متعلق تمام مباحث ایک ہی جگہ بیان ہو جائیں، اور دوبارہ اگر ذکر مقصود ہو تو صرف حوالہ دے دیتے ہیں کہ فلاں مقام پر یہ بات موجود ہے۔ یہ تحریری انداز ہے۔ اور تقریری انداز یہ ہے کہ جس وقت جتنی بات کی ضرورت ہو اتنی ہی بیان ہو جائے، اور دوبارہ ذکر مقصود ہو تو دوبارہ بیان ہو جائے، تیسری بار ذکر مقصود ہو تو تیسری بار بھی ذکر ہو جائے۔ جتنی ذکر ہو گئی ہے اس کے ساتھ کچھ اور ذکر کرنا ہے تو جو اور ہے اس کا ذکر ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں تقریری انداز۔ تو قرآن تقریری انداز میں آیا ہے، اسی وجہ سے ایک موضوع سے متعلق تمام مباحث مضامین ایک جگہ نہیں ملتے، بلکہ وہ جا بجا مختلف صورتوں میں نظر آتے ہیں۔ تیسری بات یہ سمجھیے کہ دور مکی میں اسلام غالب نہیں تھا، مسلمان کمزور تھے، وہاں کفر کا غلبہ تھا، تو وہاں پر ان کے مناسب حال تعلیمات دی گئی ہیں۔ تو وہاں پر جو صفات مطلوب ہیں وہ وہی صفات مطلوب ہیں جو اس دور میں ممکن تھی، اور جب دور مدنی میں اسلام غالب ہو گیا تو احکام کی نوعیت بدل گئی، اس کے ساتھ ساتھ اوصاف کی نوعیت بھی بدل گئی، کہ اب غلبے کا دور ہے تو غلبے کے دور کے اوصاف مطلوب ہیں۔ تو یہاں پر جن اوصاف کا ذکر ہے یہ دور مکی میں ہے، جبکہ دور مدنی میں اس کے علاوہ اور اوصاف بھی اہل ایمان سے مطلوب ہیں۔ چوتھی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام صرف ایمان قبول کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام
قبول ایمان کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا مطلوب ہے، اور یہ تقاضے بحیثیت فرد کے بھی مطلوب ہیں اور بحیثیت امتی کے بھی مطلوب ہیں۔ بحیثیت فرد ذاتی اصلاح، ذاتی تربیت، ذاتی تزکیہ، اور بحیثیت امت دین کو انقلابی انداز میں بیان کرنا، دین کو غالب کرنے کی سعی اور جدوجہد میں مصروف رہنا، غلبہ دین، اقامت دین، اس فریضے میں اپنے حصے کا کردار ادا کرنا، یہ مطلوب ہے۔ تو یہاں پر جن آیات کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ شخصی اوصاف ہیں جو بحیثیت فرد کے مطلوب ہیں، جبکہ دور مدنی میں شخصی اوصاف کے ساتھ ساتھ ان اوصاف کا بھی ذکر ہوا ہے جو بحیثیت امتی مطلوب ہیں۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، تو شخصی وصف نہیں ہے، یہ وہ انقلابی وصف ہے، وہ ایک تحریک کے کارکن کو ہونے کی حیثیت سے مطلوب ہے۔ تو یہ تمام اوصاف اللہ رب العالمین کو اہل ایمان سے مطلوب ہیں۔ یہ سورت جیسے کہ میں نے بتایا کہ دور مکی میں نازل ہوئی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف سرداران مکہ ہے، ان کا اقتدار، غلبہ، ان کی تجارت، ان کا رعب، دبدبہ، حاکمیت موجود ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ابتدائی دور میں ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے جن کا اول تو معاشرے میں کوئی سٹیٹس ہی نہیں تھا، کوئی غلام تھا، کوئی غریب تھا، اور جن کا تھوڑا بہت کوئی معیار تھا، جن کی کوئی تھوڑی بہت تجارت تھی، کوئی حیثیت تھی، تو قبول اسلام کے نتیجے میں وہ بھی ان سے چلی گئی۔ اب ان کا تقابل ہے، ایک غالب قوت ہے، ایک کمزور قوت ہے۔ ایسے دور میں اللہ رب العالمین نے یہ اعلان فرما دیا، قد افلح المؤمنون، یقیناً مؤمن کامیاب ہو گئے۔ ظاہر میں دیکھا جائے تو ظاہر میں تو ابو جہل کامیاب نظر آ رہا ہے، عتبہ اور شیبہ اور ولید کامیاب نظر آ رہا ہے، لیکن قرآن کا اعلان یہ ہے کہ نہیں، کامیاب بلال ہو گیا، کامیاب ابو بکر ہو گیا، کامیاب عبداللہ ابن مسعود ہو گیا۔ تو وہ معیار جو انسانوں نے اپنے ذہنوں میں رکھا ہے اور جس کے مطابق وہ جد و جہد اور سعی کر رہے ہوتے ہیں، اقتدار کا ملنا، مال کا ملنا، شہرت کا پانا، دنیاوی جو سٹیٹس ہے اس کا حاصل کر لینا، اس کو معیار کامیابی سمجھا۔ لیکن قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ ان میں سے ایک بھی معیار کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں۔ یہاں پر افلح
پہلے اس کی تشریح کر دوں۔ لفظ فلاح عربی میں کہتے ہیں الفوز بالمراد، مقصود کو پا لینا، منزل کو پہنچ جانا۔ ایک شخص اپنے لیے ایک ہدف متعین کر لے کہ میں نے اس ہدف کو پانا ہے، اس ٹارگٹ کو پہنچنا ہے، اور جب وہ حاصل کر لیتا ہے تو اہل عرب کہتے ہیں افلح الرجل، یہ شخص اپنے مقصد کو پا گیا، اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ تو ذکر ہو رہا ہے ایمان والوں کا۔ ایمان والوں کا مقصود، ان کی منزل، ان کا ہدف وہ ہے رب کی رضا اور جنت کا حصول۔ یاد رکھیے ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی مقصد مومن کا نہیں ہے۔ منزل، مقصد رب کی رضا ہے، اور اس کے نتیجے میں حصول جنت ہے۔ یہ ہے مومن کی منزل۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ مومن اپنی منزل اور مقصد کو پہنچ گیا، یعنی رب کی رضا اور جنت کا حصول اسے حاصل ہو گیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ جنت یہ تو مستقبل کی بات ہے، رب کی رضا کا اعلان مستقبل کی بات ہے، لیکن اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ افلح، یہ رب کی رضا کو پا گیا، اس نے جنت کو حاصل کر لیا۔ تو یہ عربی قاعدے کے مطابق ہے، جس شے کا مستقبل میں وقوع پذیر ہونا یقینی ہوتا ہے اس کو عرب ماضی کے صیغے سے تعبیر کر لیتے ہیں کہ ہوگا تو یہ مستقبل میں، لیکن یہ اتنا یقینی امر ہے کہ گویا کہ آ گیا ہے، گویا کہ حاصل ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ کامیابی کا اعلان تو آخرت میں ہوگا، لیکن یہ اتنی یقینی بات ہے کہ اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کر کے بتا دیا کہ یہ ہو چکا ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے ہیں، اپنی مقصد اور اپنی منزل کو پہنچ گئے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ محض ایمان ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بعد اس کے تقاضے مطلوب ہیں۔ تو یہاں وہ شخصی تقاضے جو فرد کی حیثیت سے مطلوب ہیں، ان میں سے چند کا ذکر ہوا ہے۔ اور چند کیوں ہوا ہے؟ وجہ میں نے آپ کو بتا دی، انداز تقریری ہے، اس لیے یہاں پر چند کا بیان ہوا ہے، ورنہ یہ شخصی اوصاف عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وہاں پر بھی ذکر ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون وہاں بھی ذکر ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات وہاں بھی ذکر ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون وہاں بھی موجود ہے۔ تو یہ میں نے صرف نمونے کے طور پر آپ کو بتانے کے لیے چند آیات سے اشارہ کر دیا۔ تو یہاں پہلی صفت جو مومن کی ہے اور مطلوب ہے وہ یہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ خشوع اصل میں دل میں خوف اور ہیبت کی کیفیت کا نام ہے، اور اس کا اثر انسانی اعضاء پر ظاہر ہو، آنکھیں جھک جائیں،
جسم نرم ہو جائے، ذہن اور قلب متوجہ رہے، اس کو خاشعون کہتے ہیں۔ یعنی جب وہ نماز میں ہوتے ہیں انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت جب ان پر طاری ہوتی ہے تو یکسوئی کے ساتھ نماز میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں۔ نماز اہم العبادت، تمام عبادات میں اہم ترین عبادت۔ قیامت میں اول حساب عملی زندگی کے حوالے سے نماز کا ہوگا۔ نماز درست، اعمال درست، نماز میں نقص، اعمال میں نقص۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر اختیار کر لیا۔ مؤمن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، بحیثیت امیر المؤمنین، اپنے عمال کو انہوں نے سرکاری مراسلہ لکھا، اس میں ذکر کیا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمام کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ اس لیے پہلی صفت بیان کی، والذین ہم عن اللغو معرضون، کامیاب مؤمن وہ ہیں جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں۔ لغو کام، اس میں شرک، کفر، گناہ، لا یعنی فضول گفتگو، بے مقصد باتیں، یہ سب شامل ہیں۔ مؤمن بندہ دنیا کی زندگی کو قیمتی سرمایہ سمجھتا ہے، اس کے پیش نظر آخرت کی تیاری ہے اور اس کا ذریعہ یہ دنیا کی زندگی ہے، لہٰذا اس عرصہ حیات کو لا یعنی کاموں میں ضائع نہیں کرتا۔ تیسری صفت، والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور کامیاب مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کی دائمی صفت ہے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، چوتھی صفت یہ بیان کی کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ستر کھولتے بھی نہیں ہیں، بے ستر جیسے کپڑے بھی نہیں پہنتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی لونڈیوں کے ساتھ تعلق پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یعنی ازدواجی تعلق نکاح کی صورت میں شریعت نے اس کو جائز قرار دیا، باقی تمام راہ مسدود ہیں۔ لونڈی ابتدائی دور میں تھی، اب تو وہ نہیں رہی۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو کوئی طلب کرے گا اس کے ماں سوا کچھ اور تو یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ جس کی جدید شکلیں آج کے اس ماڈرن دور میں، نام نہاد ترقی یافتہ دور میں نظر آ رہی ہیں، ہم جنس پرستی کی شکلوں میں، قرآن کی روح سے، شریعت کی روح سے، یہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہے، حد سے تجاوز ہے۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کامیاب مؤمن بندے وہ ہے جو اپنی امانتوں کے اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت ایک اللہ کی جانب سے ہے دین کی صورت میں، احکامات الہیہ کی صورت میں، انا عرضنا الامانۃ جس کا ذکر سورہ احزاب میں آیا، اس کی حفاظت یہ کہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ دوسری قسم امانت کی انسانوں کے درمیان ہے، چاہے وہ راز کی بات ہو، چاہے وہ پیسے اور مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ عہدہ اور منصب کی صورت میں ہو۔
اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو حق ہے اس کے مطابق وہ ادا کرتے ہیں۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، دوسری بات یہاں فرمائی گئی کہ اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک عہد اللہ کے ساتھ ہر انسان کا ہے، جو عہد الستو کہلاتا ہے۔ الستو بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب انسانوں نے کہا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ رب کا معنی پروردگار، رب کا معنی مالک، رب کا معنی حاکم، یعنی تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے اور تو ہی ہمارا حاکم ہے، ہم تیری حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہے عہد۔ دوسرا عہد ایمان کی صورت میں ہر مومن اختیار کرتا ہے جب پہلی مرتبہ شعوری طور پر وہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے ذریعے وہ عہد کر رہا ہے اپنے رب کے ساتھ کہ میں تیرا تابعدار رہوں گا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رہے گا۔ یہ کا عہد ہے، اس کی حفاظت، دین کے مطابق عمل۔ اسی طرح انسانوں کے درمیان جو وعدہ اور معاہدات ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کامیاب مؤمن بندے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت صلاۃ، اس کے لیے دوسرا لفظ آیا ہے اقامت صلاۃ، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے تمام آداب، تمام فرائض کا لحاظ اور خیال رکھتے ہیں، اور وہ تمام امور جس سے نماز کو نقص پہنچتا ہے اس سے بچتے ہیں۔ یہ ہے حفاظت صلاۃ، ہمیشگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ان 6 اوصاف کے بیان کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہوں گے وارث۔ کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، جو میراث میں فردوس کو پائیں گے۔ جس طرح میراث وارث ہی کو ملتی ہے، میراث وارث کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملتی، اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ فردوس انہی کو ملے گی، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکتی ہے۔ اگر فردوس لینا چاہتے ہو تو اس معیار پر اپنے آپ کو لے آؤ۔ فردوس جنت کا اعلیٰ ترین درجہ، جنت میں 100 درجات ہوں گے، 2 درجوں کے درمیان آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہوگا، اور اس میں اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ فرمایا جنت الفردوس ان کو ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ جب بھی دعا مانگو جنت کی تو جنت الفردوس کی دعا مانگو۔ ہم فیہا خالدون، اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کامیاب مؤمن بندے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالد خلود اس کا بیس فارم ہے۔ خلود کہتے ہیں کہ جس عمر اور جس کیفیت میں داخل ہو اسی عمر اور اسی کیفیت پر ہمیشہ رہیں۔ جوان داخل ہوں گے، صحت مند داخل ہوں گے، اور اسی جوانی اور صحت کی حالت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں رہیں گے۔ یہ ہے وہ انعام اور اجر جس کا ذکر ابتدائی آیات میں افلح المؤمنون کر کے بتا دیا، نتیجہ آخر میں بتا دیا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ان تمام اوصاف کو اختیار کر لیں۔ یہ تمام اوصاف اختیار کریں گے تب کہیں جا کر کے اس انعام کے مستحق بنیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔